اس لیے ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو اس وجہ سے وہ خوش ہوئی۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے یعنی ان کے عذاب کی خوشی میں، یا پھر ان کا ایک چیلنج تھا، انہوں نے خود سے قریبی تو بستی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ قیام پذیر تھے۔ اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو سدوم کی بستی جو ہے وہ اس وقت جو بحیرہ مردار ہے، تو کہتے ہیں کہ بحیرہ مردار والی جگہ پہ بستی تھی سدوم کی، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں تھے۔ تو فلسطین اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت کے ملکوں کے اعتبار سے فلسطین اور اردن کے درمیان میں بحیرہ مردار ہے، اور بلکہ بحیرہ مردار کا آدھا حصہ اردن میں ہے اور آدھا حصہ فلسطین میں ہے، تو یہ بالکل یعنی قریب تھے، تو ان کے حالات سے بھی واقف تھے، اور اس طرح سے ہوتا رہتا تھا۔ یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو عذابوں سے ڈرایا کرتے تھے، اور اما سارا جو تھی ان کو پتا تھا کہ یہ قوم مانتی نہیں ہے، اور نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے یا نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کی ان مصیبتوں سے، ان غلاظتوں سے، ان برائیوں سے پریشان ہوتے ہی ہیں۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ عذاب آنے والا ہے تو گویا ان کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو ریلیف دینے والا ہے اور نبیوں کی بات سچ ہونے والی ہے، تو اس بات پر وہ ہنسی۔ لیکن یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ اس کا تعلق قوم لوط کے حالات کے ساتھ تھا، اور یہ ضرورت اس لیے پڑی مفسرین کو یہ کہنے کی کہ وہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر یا انہی کی قوم سے متعلق وجوہات کی بنیاد پر ہنسی تھیں۔ یہ اس بات کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جو بیٹے کی خوشخبری دی ہے یہ بعد میں دی ہے، اس کا ذکر بعد میں آیا، اور دوسرے مقام پر بھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی بیٹے کی خوشخبری کا ذکر بعد میں ہے، اور ان کے ہنسنے کا ذکر جو ہے وہ پہلے آ گیا۔ تو حضرت سارا جو ہنسی تھیں وہ بیٹے کی خوشخبری کا ذکر بعد میں آنے کی وجہ سے لوگ یہ مفسرین کو ڈھونڈنا پڑا کہ کس وجہ سے ہنسی تھی، وگرنہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں بیان کی تقدیم اور تاخیر ہے اور اصل میں ان کے ہنسنے کی وجہ بیٹے کی خوشخبری ہی تھی، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اب ایک خاتون جو ہے بوڑھی ہو، خاتون بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اپنی عمر گزار چکی ہو، بڑھیا، تو اس کے جو شوہر ہیں وہ بھی بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں، تو ان کو خوشخبری سنائی جائے کہ جناب بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی ہوگا، تو ہنسی تو نکل ہی جاتی ہے۔ انہوں نے ایسی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا۔ اب یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا، یا ویلتا، یہ درد، کرب، حیرت، استعجاب اس کے اظہار کے لیے، ایکسکلیمیشن کے لیے، کسی بھی طرح یہ محاورتاً کوئی بھی یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا صرف ہائے جیسے عورتیں کہہ دیتی ہیں ہائے میری بربادی، میری خرابی، کوئی بھی معنی کر لے، یا ویلتا جیسے ہائے کہہ کے اس نے لے دوں، کیا میں بچہ جنوں گی، کیا میری اولاد ہوگی؟ تو گویا جو ابتداءً ہنسی تھیں اور پھر سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا، تو گویا ساری جو بات کا اور ان کے ہنسنے کا جو تناظر تھا، جو پورا کانٹیکسٹ تھا، وہ یہی تھا۔ وہ قوم لوط والا معاملہ تو بڑا خوفناک تھا، وہ تو یعنی عذاب آنے، کسی کے عذاب پر کوئی ہنستا تھوڑی ہے، لیکن بہرحال ایک رائے ہے، اس میں مفسرین نے وہ رائے بھی دی ہے۔ لیکن یہاں جو سیاق و سباق بتاتا ہے وہ یہ کہ پوری جو گفتگو ہے صرف تقدیم اور تاخیر کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہا، بس ہم نے خوشخبری دی تھی اس کو، فبشرناہا، بس ہم نے خوشخبری دی تھی اس کو، تو اس خوشخبری پر ہی اماں جی کھڑی ہوئی تھی، خوشخبری ہوئی کہ بیٹا ہوگا، تو ایک ابتداءً ہنسی نکلی، پھر انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، آلدو، کیا میں بچہ جنوں گی، میرے ہاں اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، بڈھی خاتون ہوں،
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خامد ہے، یہ بھی تو شدید بوڑھا ہے، شیخ، بالکل جو زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ تو وہ ہے، کیسے ہوگا؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ بڑا عجیب معاملہ، حیرت اور پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے آگے سے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے بارے میں حیرت کا اظہار کر رہی؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے مرضی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا اللہ کے حکم کے بارے میں اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اصل میں استفہام اصل میں انکار کے لیے تھا، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، پتہ چل گیا اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہوگی، پھر تو ہو کے رہنا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہ وہ بات میں جو عرض کر رہا تھا، اس گھرانے پر اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت ہے اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، اہل البیت، اے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ جس کی رحمتیں تمہارے اوپر ہے وہ بڑی ہی تعریفوں والا اور بڑا ہی بزرگیوں والا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس پر ہو رہی ہیں؟ گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ اماں جی سے گفتگو ہو رہی، فرشتوں کی اماں جی سے۔ تو صیغہ کون سا استعمال کیا؟ علیکم، علیکے نہیں کہا، علیکم۔ علیکم جو ہے جمع کے لیے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث بھی نہیں ہے، جمع مذکر کا صیغہ استعمال کر کے گفتگو ہو رہی ہے بی بی صاحبہ سے، حضرت سارہ سے، اور ان کو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب اہل البیت، گھر والے، اہل بیت، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والی سے گفتگو کرتے ہوئے ان سب کو گھر والے کہہ دینا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ گھر والی سے بات کرتے ہوئے سب کو اہل بیت قرار دے دینا، اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کرنا۔ چونکہ گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سب سے پہلے اولین جو اہل بیت ہوتے ہیں، کسی کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ چاہے ایک واحد خاتون کے ساتھ جاری ہو، ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا۔ اور دوسری جگہ بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی امہات المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ فرمایا، تاکہ تم سے ہر طرح کا عذاب اور گندگی دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، وہاں پہ جو اہل البیت کا لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے دور لے جائے، تو وہ عَنْكُمْ کا جو جمع مذکر استعمال ہوا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جمع مذکر میں بیویاں شامل نہیں ہیں، جمع مذکر کی وجہ سے اس میں بیویاں شامل ہیں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب قرآن خود بتا رہا ہے کہ جمع مذکر کا صیغے میں گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ بیوی سے ہو رہی ہے، لہذا سب سے اول جو شامل ہے وہ بیوی تو شامل ہے، لہذا بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور پھر باقی لوگ بھی سارے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو جمع مذکر کے صیغے سے۔ اب گفتگو کا آغاز، فکرے کا آغاز کہاں ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، واحد مذکر کی بات، واحد مؤنث کی بات ہو، کیا تو حیرت کرتی ہے اللہ کے حکم کے بارے میں؟ پھر اسی کو کہا جا رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، گھر والی نہیں کہا، گھر والے کہا ہے، سارے گھر والوں کے اوپر اللہ نے رحمتیں کی ہیں، سبحان اللہ۔
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام کی جب گھبراہٹ ختم ہو گئی، چلی گئی، وجاءتہ البشرا، اور یہ بیٹے کی خوشخبری بھی آ گئی۔ اب ظاہر ہے کتنی دیر گفتگو ہوئی ہوگی، اب کوئی ایک دو فکرے تو نہیں ہوئے ہوں گے، کتنا وقت لگا، وہ بیٹھے رہے اور گفتگو میں لوط علیہ السلام کے معاملے کی بھی بات ہو گئی، انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہم فرشتے ہیں، اور ساری بات ہو گئی، بیٹے کی خوشخبری ہو گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، اب سارا معاملہ جب ادھر سے نپٹا، ان کی گھبراہٹ ختم ہوئی، بی بی صاحبہ کی پریشانی ختم ہوئی، سب کچھ معاملہ گویا سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو فکر پڑ گئی لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ یجادلنا، اللہ فرماتا ہے اس نے ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا جھگڑا شروع کر دی؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہاں سے پتہ چلتا ہے کیا جھگڑا شروع کیا۔ بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، لحلیم، بڑے بردبار تھے، تحمل مزاج تھے، اواہ، بڑے نرم دل تھے۔ اواہ کہتے ہیں آہوزاری کرنے والا، اور آہوزاری کون کرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری وہی کرتا ہے۔ منیب، منیب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک تو حلیم اور بردبار تھے کہ کالے نہیں پڑے کہ فوراً بات سن کے تو شور مچا دیں، کیوں عذاب آ رہا ہے، کیوں عذاب آ رہا ہے، یہ نہیں کیا۔ تحمل مزاجی سے پوری بات سنی، اور پوری بات مکمل ہوئی ہے، اور مکمل ہونے کے بعد پھر شروع کی ہے۔ اواہن، اگر گفتگو بعد میں فرما لیجئے گا، اگر کوئی بہت زیادہ ضروری بات ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کر لیجئے، آپ کی ضروری بات کے بعد پھر میں شروع کر لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام تحمل مزاج، بردبار اور نرم دل والے، آہوزاری کرنے والے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے، لہذا اللہ سے ہی بات کرنی تھی نا کہ یا اللہ ان پر عذاب نہ بھیج۔ یجادلنا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کے ساتھ وہ جھگڑنا شروع ہو گئے، گفتگو تو فرشتوں کے ساتھ ہی ہو رہی تھی، لیکن دعا اللہ سے کی ہوگی کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نہ بھیج۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا؟ انہوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا، اس معاملے کو اب چھوڑ دیجئے، اللہ اکبر، اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے اس معاملے سے۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، رب کا حکم آ گیا، اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور بے شک ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ عذاب آ کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب ابراہیم علیہ السلام بیچارے کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ کوئی طریقہ بنے اور عذاب ٹل جائے۔ لیکن نبیوں کو ایک تو نیچرلی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر عذاب نہ آئے، دوسرا یہ کہ نبیوں کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ عذاب کا شکار ہونے کی بجائے ایمان لانے والے بن جائیں، اور وہ امید رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آفر فرشتے کی ٹھکرا دی تھی جو طائف کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے، چلے یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مومن ہو جائے، تو عذاب آ جائے گا تو نسل ختم ہو جائے گی۔ لہذا نبیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان بننے والے، ایمان لانے والے بن جائیں، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس تقاضے کے تحت، اور جو ایک تقاضۂ بشری تھا اور ایک تقاضۂ نبوی تھا، دونوں تقاضوں کے مطابق انہوں نے اپنی گفتگو آگے رکھی، اور بتایا گیا کہ نہیں اب تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور یہ آ کے رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب وہ وہاں سے جب فرشتے چلے اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیَّ بِهِمْ، اللہ اکبر، وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے بیچارے، سِیَّ بِهِمْ، وہ غمگین ہو گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور بڑے تنگ پڑ گئے، ضاق بہم در،
یہ دعا کا معنی ہوتا ہے، دعا کا معنی ہوتا ہے تنگ پڑنا، اور زرع اصل میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ بھی یہاں سے لے کر یہ جو یہاں تک کا ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں زرع بنیادی طور پر. تو یہ گویا ایک پیمانہ ہے، پیمانے کو بھی زرعن کہہ دیتے ہیں. ضاق بہم زرعن کا مطلب اس کا پیمانہ تنگ پڑ گیا، محاورتاً یہ استعمال ہوتا تھا. تو جو آدمی اپنے وسائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو بے بس سمجھے اس کے اوپر بھی یہ محاورہ صادق آتا ہے، ضاق بہم زرعا، کہ ان کے حوالے سے ان کا پیمانہ تنگ پڑ گیا. ان کے بارے میں ضاق بہم، ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ یہ جو آئے تھے فرشتے، ان کے بارے میں وہ تنگ پڑ گئے، اپنے آپ کو بے بس پایا، اپنے آپ کو کوتاہ دست پایا کہ میرے پاس تو وہ وسائل نہیں ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں. کیوں پریشان ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوب رو نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور وہ جو قوم تھی وہ غلیظ قوم تھی، غلیظ کردار رکھتی تھی. لہذا اس قوم کے کردار کی وجہ سے فرشتوں کے بارے میں اپنے آپ کو انہوں نے کوتاہ دست پایا کہ میں تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا. غمگین بھی ہوئے اب کیا بنے گا. اب دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. وہ نہ ان کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام کو پتا چلا کہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پریشان ہوتے رہے، ان کے لیے بچڑے بون بون کے لاتے رہے، اور پھر وہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے پریشان ہوتے رہے. اب لوط علیہ السلام جو ہے ان کی ظاہری شکل و شبہات کی وجہ سے پریشان ہے کہ اب یہ قوم جو ہے، یہ ان کی قوم کے کردار کا ان کو پتا تھا، لہذا وہ پریشان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. وضاق بہم ذرعا، ان کی وجہ سے دل تنگ پڑ گیا ان کا، یعنی ان کو اپنے آپ کو انہوں نے بے بس سمجھا. اور اس بے بسی کی کیفیت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی کا دل تنگ پڑتا ہے. تو یہ محاورتاً ہے. وقال هذا يوم عصیب، کہہ اٹھے کہ آج تو بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا مصیبت والا دن ہے. یوم عصیب، بڑا ہی انتہائی سخت دن ہے کہ کیا کروں، کدھر جاؤں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اللہ اکبر. وہ خود پریشان ہو ہی رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اوپر سے قوم. جَاءَهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی. یہرعون، بالکل جیسے منہ اٹھائے بے اختیار کوئی دوڑتا ہے، منہ اٹھائے دوڑتی ہوئی آئی. الیہ، ان کی طرف. من قبل، اس سے پہلے کانو یعملون السیئات، ان کا تو کردار ہی ایسا تھا، وہ تو برے اعمال کرنے والے لوگ تھے، برے کردار کے لوگ تھے. لہذا ان کو نہ شرم، نہ حیا، نہ کسی طرح کی کوئی اخلاقی رکاوٹ. دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ خوبرو نوجوان آئے ہیں تو بھاگتے ہوئے ادھر آئے. قال یا قوم، لوط علیہ السلام ابھی بھی پریشان ہیں. کہا ہے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے. یہ پاکیزگی کا راستہ ہے کہ ان سے نکاح کرو. اور بیٹیوں سے مراد ضروری نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہوں. لوط علیہ السلام کی پوری امت ان کی بیٹیاں تھیں، اور جو امت کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. لہذا ہادی بناتی، یعنی میری جو امت کی خواتین ہیں ان سے نکاح کر لو. لیکن وہ تو اس غلیظ کردار کے مالک تھے کہ وہ جنسی تعلق مردوں ہی کے ساتھ قائم کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تم ایسا نہ کرو. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. اللہ اکبر. یعنی اس قدر پریشان ہیں، پتہ نہیں ہے، نبی ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے. الیس منکم رجل رشید، ایک بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی بھلا ہو، کوئی کم از کم اس تمہارے برے کردار سے روکنے والا ہو. قالو، اب وہ جو بد کردار ہوتا ہے نا، وہ بد اخلاق بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی. قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ اے لوط علیہ السلام تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں خواتین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
مالنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں من حق کوئی حق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس کے ساتھ کوئی اپنا استحقاق نہیں بتاتے, آپ کو نہ جتاتے, ہمیں ان سے کوئی حصہ نہیں چاہیے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں خوب پتہ ہے. گویا ہم غلیظ کردار کے لوگ ہیں, ہم اپنی غلاظت ہی چاہتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور تمہیں خوب پتہ ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں. اور وہ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر وہ آئے تھے. قال لو ان لی بکم قوۃ, اب ابھی تک معاملہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے نہیں. اب وہ بیٹھے ہوئے فرشتے, گفتگو چل رہی ہے, ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنی طرف سے, اور اپنی طرف سے اپنے مہمانوں کو ان سے محفوظ کیے ہوئے ہیں, اور پورا بحث اور مجادلہ کر رہے ہیں. قال لو ان لی بکم قوہ, اب گویا اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کی. لو ان لی بکم قوۃ, اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی تمہارا مقابلہ, بکم تمہارے مقابلے میں, قوتن کوئی قوت ہوتی, او یا پھر آوی میں پناہ لیتا, پناہ پکڑ سکتا, الی رکن شدید, کسی مضبوط سہارے کی, کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ میں آتا. میں کس طرح گویا اپنے مہمانوں کو بچاؤں, اپنی بے بسی کا وہ اظہار کر رہے. جب یہ صورتحال بن گئی تو پھر وہ بولے, قالو یا لوط, انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام, انا رسول ربک, ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک, یہ تیرے تک پہنچ ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے کہ یہ تیرے تک پہنچیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں, تم یہاں سے نکلو, ہم یہاں پہ عذاب کے لیے آئے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, تو اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ, چلے جاؤ. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے کسی حصے میں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. إِلَّا امْرَأَتَكَ, سوائے تمہاری بیوی کے. کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی, وہ اس کے جو پوری قوم جو جس کردار کی وہ تھی قوم, وہ اسی کے کردار میں ان کی معاونت کرنے والی تھی, اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی نہیں تھی. انہو مصیبھا ما اصابہم, گویا پہلے سے بتا دیا گیا کہ تمہاری بیوی کو بھی وہی کچھ پہنچنے والا ہے, وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچنے والا ہے. ان موعدہم الصبح, ان کو جو عذاب پہنچنے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے, ان کا وقت مقررہ صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح جو ہے وہ قریب ہے, یعنی صبح جو ہے وہ ابھی قریب نہیں ہے. ان کو تسلی دی گئی کہ ابھی وقت کافی پڑا ہوا ہے صبح میں, تو راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ, صبح ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے عذاب سے بچائے. وقت ہو گیا, انشاءاللہ یہ باقی گفتگو اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ اپنے مہمان کی بات, مہمان نوازی کی, وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہ ہو مہمان کو پیش کرنے کے لیے, تو ہم کیا کریں؟ اور ایک بہن